شیخ زید یو اے ای کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں یو اے ای دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بنا۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس کی آمدنی کو دبئی کے بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر پر صرف کیا گیا۔ اس کے بعد امارات اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈسکور وزڈم چینل پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ دی سیکرٹ آف پرسنالٹی سیریز کی قسط نمبر 3 میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حالیہ دنوں میں انتقال کرنے والے دبئی کے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے بارے میں، جو جمعہ 13 مئی کو انتقال کر گئے۔ صدارتی امور کی وزارت نے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر 40 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ خلیفہ سن 2004 میں اپنے والد شیخ زید بن سلطان کی موت کے بعد متحدہ عرب امارات کے صدر بنے تھے۔ ان کی کہانی شروع ہوتی ہے بنی یاس قبیلہ سے۔ بنی یاس قبیلہ 1833 میں 800 افراد کے ساتھ مختوم خاندان کی سربراہی میں خلیج کے دہانے پر آ کر آباد ہوا۔ ایک چٹیل میدان، پینے کا پانی میسر نہ ہونا، آب و ہوا کا سازگار نہ ہونا، آگ برساتا سورج، گرم لو، تپتی زمین، ساحل سمندر اور صحرا میں اونٹوں اور بکریوں پر ہی گزر بسر۔ مختوم خاندان میں جوہد مسلسل سے جنگل میں منگل کا سما پیدا کر دیا، اور آج دنیا امارات کی ترقی کو دیکھ کر ششدر رہ جاتی ہے۔ شیخ زید بن سلطان ال نہیان اور شیخ رشید بن سعید ال مکتوم نے 1940 میں عرب امارات کو ایک فیڈریشن بنانے کا خواب دیکھا تھا، اور 1970 میں جب دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، القوین، فجیرہ اور 1972 میں راس الخیمہ متحدہ عرب امارات بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تو ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ہوا۔ شیخ زید یو اے ای کے پہلے صدر تھے۔ ان کی سربراہی میں یو اے ای دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ملک بنا۔ 1948 میں پیدا ہونے والے شیخ خلیفہ متحدہ امارات کے دوسرے صدر اور ابوظہبی کی امارات کے 16ویں حکمران تھے۔ وہ شیخ زید کے بڑے بیٹے تھے۔ متحدہ عرب امارات کا صدر بننے کے بعد شیخ خلیفہ نے وفاقی حکومت اور ابوظہبی دونوں کی تنظیمیں نو کی۔ ان کے دور حکومت میں متحدہ عرب امارات نے تیز رفتار ترقی کی، لوگوں کے لیے باوقار زندگی کو یقینی بنایا۔ بڑے مروت والے، فیاض، سیر چشم اور متواضع انسان تھے۔ نیک نامی، خوش انتظامی اور ہر دل عزیزی کے ساتھ سب کو مطمئن رکھنا، مقبولیت کے اتنے اسباب کم ہی ایک شخصیت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ 1994 میں تیل کی دریافت کے بعد اس کی آمدنی کو دبئی کے بنیادی ڈھانچہ کی تعمیر پر صرف کیا گیا۔ اس کے بعد امارات اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ شیخ خلیفہ 2009 میں 7 امارات، جن میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ، عجمان، فجیرہ، القوین اور راس الخیمہ بھی شامل ہیں، دوسری مرتبہ 5 سالہ مدت کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ گزشتہ 50 سال میں متحدہ عرب امارات کی ترقی پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں، نہ صرف شیخ خلیفہ نے اپنے والد کی ترقیاتی ویژن کو قائم رکھا، بلکہ اپنے ایک منفرد قیادت کے سٹائل کو بھی متعارف کروایا۔ متحدہ عرب امارات کے اخبار دی نیشنل کے مطابق شیخ خلیفہ نے 1990 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے اپنے والد سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں ہر روز ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں، ان کے راستے پر چلتا ہوں اور ان سے ان کی اقدار اور ہر چیز میں صبر، ہوشیاری کی ضرورت کو جذب کرتا ہوں۔ یو اے ای میڈیا کے مطابق شیخ خلیفہ سن 1948 میں ابوظہبی سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع شہر العین کے تاریخی الموجعی قلعے میں پیدا ہوئے تھے۔ العین کی سرسبز وادی میں مٹی سے بنا ہوا یہ تاریخی قلعہ 20ویں صدی کے فن تعمیر کی ایک شاندار مثال ہے۔ اب یہ ایک سیاحتی مقام کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم بھی العین کے مقامی سکول میں ہی ہوئی جو ان کے والد نے بنوایا تھا۔
سن 1966 میں جب شیخ زید ابو ظبی کے حاکم بنے تو شیخ خلیفہ کو مشرقی علاقوں میں ان کا نمائندہ مقرر کیا گیا۔ اس وقت شیخ خلیفہ کی عمر صرف 18 سال تھی۔ 3 سال بعد ہی جب شیخ خلیفہ کو ولی عہد بنایا گیا تو اس وقت تک وہ برطانیہ کے سینڈ ہرسٹ کی فوجی اکیڈمی سے فوجی تربیت بھی حاصل کر چکے تھے۔ ولی عہد مقرر کیے جانے کے فوراً بعد انہیں ابو ظبی کے دفاع کے شعبے کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ سن 1971 میں متحدہ عرب امارات کے قیام کے بعد شیخ خلیفہ کو ابو ظبی کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ اس دوران وہ کئی دیگر عہدوں پر بھی فائز رہے۔ وہ ابو ظبی کی کابینہ کے سربراہ بھی تھے، وزیر دفاع اور وزیر مالیات بھی۔ سن 1973 میں انہیں متحدہ عرب امارات کا نائب وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور سن 1976 میں امارات کی فوج کا نائب کمانڈر بنایا گیا۔ 1980 کی دہائی میں انہیں ابو ظبی کی سپریم پیٹرولیم کونسل المجلس الاعلیٰ للبترول کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ یہ عہدہ ان کی موت تک ان کے پاس رہا۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں تک شیخ خلیفہ امارات کی ریاست کے ایک اہم ستون بن چکے تھے اور ملک کے سبھی باشندے انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات نے کئی تاریخی لمحات دیکھے۔ 2019 میں پوپ فرانسس اول کا دورہ، اسی سال کے آخر میں متحدہ امارات کے پہلے خلاباز کی پرواز اور اسرائیل کے ساتھ ابراہم معاہدے پر دستخط، جس کی وجہ سے سن 2020 میں امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر آئے۔ ان سب اقدامات کے پیچھے شیخ خلیفہ کی بصیرت اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کا ان پر مکمل بھروسہ شامل تھا۔ نومبر 2019 میں شیخ خلیفہ کو اتحاد کی سپریم کونسل نے چوتھی مرتبہ 5 سالہ مدت کے لیے متحدہ عرب امارات کے صدر کے طور پر دوبارہ منتخب کیا اور یہ عہدہ بھی ان کی موت تک ان کے پاس تھا۔